میرے بھائیوں، اجتماع ہو جانا ایسا ہے جیسے بارش برس گئی زمین پر۔ جب بارش برس گئی زمین پر تو کسانوں کا، کاشتکاروں کا کام بڑھ گیا۔ اب وہ زمین جوتنے میں لگیں گے، زمین ٹھیک کرنے میں لگیں گے، پھر بویائی ہوگی، پھر اس کی دیکھ بھال ہوگی، پھر اس کی کٹائی ہوگی، اور پھر مال گھر میں آئے گا۔ یہ اجتماع کی مثال ہے کہ اجتماع ہو گیا، کام کی ساری باتیں اتنے دنوں میں آ گئی۔ اب جو اللہ کے راستے میں جائیں وہ، اور جو گھر جائیں وہ اپنے کام میں لگے، اپنے کام میں لگے کہ جس محنت کو یہاں سمجھایا گیا ہے اپنی زندگیوں میں اس کی ترتیب قائم کریں، اور ترتیب قائم کر کے ہر ہمارا بھائی اپنے آپ کو کام میں لگاوے، دوسروں کو کام میں لگاوے۔ ایمان، اعمال اور اخلاق، تین چیزوں کو اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کرنا ہے۔ ایمان کو اپنی زندگیوں میں اتنا لانا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے فرائض کو ادا کرنے پر کھڑا کرے۔ ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے حرام سے بچاوے۔ ایمان اتنا تیار کرنا ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تیار کر دے، تقاضے پر تیار کر دے۔ ایمان بنانا، حکموں والی محنت کے ذریعے سے یہ ایمان بنے گا۔ اللہ کے حکموں کی محنت میں تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایمان کو اندر سے پانی دیں گے، پھر وہ حرام سے بچائے گا، فرضوں پر کھڑا کرے گا کہ یہ تو فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ حرام ہے، اس کے پاس نہیں جا سکتے، اور یہ دین کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو اپنے ایمان کو اتنی طاقت دینی ہے آخر تک، اور اپنے اعمال کہ اپنے اعمال کے اندر استقامت اور پابندی پیدا کرنی ہے کہ جس عمل کو شروع کیا بس وہ موت تک رہے گا۔ اس میں سب سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح بھی ہو جائیں اور عبادتوں میں ہم پابند بھی ہو جائیں۔ دین عبادت کے راستے سے آتا ہے اور معاملات کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ عبادتیں صحیح ہوتی ہے، کلمہ، نماز، تو دین آنا شروع ہو جائے گا، لوگ دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، پھر دینداری آئے گی۔ تو آتا ہے عبادت کے راستے سے، اس لیے کلمہ نماز سے بات شروع کراتے ہیں۔ نکل جائے گا معاملات کے راستے سے کہ عبادتیں بنائی اور اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچایا، لین دین حرام ہو گیا، کھانا کمانا حرام ہو گیا، کہ وہ عبادت کی جان نکل جائے گی۔ اس لیے ایمان کو طاقت دینی ہے کہ جو اللہ کی عبادتیں ہیں، فرائض ہیں، وہ ادا ہو جائیں، جو اللہ کے حرام ہیں اس سے بچنا نصیب ہو جائے۔ ہاں، حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حدیث شریف میں ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ کیونکہ حرام سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے۔ تو اس محنت میں یہ ملحوظ ہے کہ ہمارے ایمان میں اتنی طاقت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر، اس کے حکموں پر کھڑا کرے، اس کے حرام سے بچائے، اور اس کے دین کے نام پر جب کوئی تقاضا آوے تو تیار ہو جائے۔ اتنا تعلق پیدا کرنا ایمان کے ساتھ۔ ان میں ایمان ہے، یقین ہے اللہ کی ذات پر، خوف ہے اللہ سے، آخرت سے، یقین اور خوف اللہ تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت میں کیا ہے کہ اپنی جان مال کو امانت سمجھ کر اس کو استعمال کریں۔
کہ مجھ کو جو جان ملی ہے وہ، مجھے جو مال ملا ہے وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت مجھے حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے، کیونکہ امانتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالو اور اس سے حق ادا کرو۔ تو اللہ نے جانوں کو اور مالوں کو بڑی نعمتیں قرار دیا ہے، اور جس طرح وہ بڑی نعمتیں ہیں ایسے جان اور مال حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس جان مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، ایمان اور یقین پیدا کر کے۔ ایمان کی محنت سے ایمان پیدا ہوگا، ایمان کی محنت سے یقین پیدا ہوگا، ایمان کی محنت سے خدا کا خوف پیدا ہوگا۔ خدا کا خوف ہونا بھی ضروری ہے، جو اللہ سے نہ ڈرے وہ کافر ہے۔ ایسے اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو نا امید ہو جاوے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا ہے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ نافرمانی نہ ہو، تابعداری ہو، اطاعت ہو، اور رحمت کی امید، رحمت سے امیدوار رہو، اور امیدیں پوری ہوگی اللہ کی اطاعت سے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمتوں کا آنے کا ذریعہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ زندگی کا اصلی کام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کے اسباب دیے ہیں۔ دنیا کے اسباب جس طرح ضرورت کے لیے دیے ہیں ایسے وہ کام کرنے کے لیے بھی دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کے اسباب سے ضرورت پوری کی جائے اور دنیا کے اسباب سے راحت لی جائے اور عیش کی جائے، کہ اس کے لیے نہیں دیے، بلکہ ان اسباب کو حکموں کے تحت میں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ اس لیے پہلا حکم دین سیکھنے کا ہے کہ دین سیکھو، ایمان ایسا سیکھو کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا کراوے، ایمان ایسا سیکھو جو اللہ کے حرام سے بچائے، ایمان ایسا سیکھو جو اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے۔ ایسا ایمان بنانا، ایمان کی محنت کے ذریعے سے، ایمان کی دعوت کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، ایسا ایمان بنانا کہ جو اللہ کے فرائض کو ادا کراوے اور اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضے پورے کراوے۔ یہ معیار ایمان کا، کیونکہ جو عمل ہوگا وہ اندر کی طاقت سے ہوگا، باہر کی طاقت سے نہیں ہوگا۔ جیسے ہر مشین وہ اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے، باہر کا اوپر کا جو نقشہ ہے وہ تو اس طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اگر وہ اندر سے فیل ہے تو پھر باہر کا نقشہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ ہر مشین کی یہ حالت ہے کہ وہ اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اندر کی طاقت سے چلے گا، اندر کی طاقت سے چلے گا، ایمان کی طاقت۔ جی ہاں، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، یہ اندر کی طاقت ہے ایمان۔ جتنا یہ اتنا ایمان بڑھے گا کہ اتنے دین کے تقاضے آسانی سے پورے ہو جائیں گے، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں گے۔ اللہ نے تندرستی دی ہے تو تندرستی کے فرائض ادا کرے گا، اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں اور ایمان کی طاقت ہے تو اپنے اسباب سے اللہ کا حق بھی ادا کرے گا، مخلوق کا حق بھی ادا کرے گا، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرے گا۔ اندر کی طاقت سے کام ہوتا ہے، باہر کی طاقت سے کام نہیں ہوتا۔ اس لیے محنت دی ہے ایمان یقین کو پیدا کرنے کی کہ اسے اندر کی طاقت پیدا ہوگی، اندر خوف آئے گا، اندر حکموں کا شوق آئے گا، جنت جہنم، یہ اسی لیے اس کے مذاکرے ہوتے ہیں فضائل کے ذریعے سے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کا راستہ بھی ہے، جہنم کا راستہ بھی ہے۔ کہ جہنم کا راستہ وہ خواہشات کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ وہ حکموں کا راستہ ہے۔ اپنے آپ کو خواہشات میں سے نکال کر حکموں پر چلانا یہ کام ہے، تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنے۔
محنت کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں والی بن جائے، کہ اللہ جس حال میں رکھے اس حال کا حکم پورا ہو رہا ہو. یہ طاقت پیدا کرانی ہے. اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے کہ جب یہ محنت ہوگی تو اس محنت سے اندر کی طاقت پیدا ہوگی کہ میرے ذمے کیا کیا حقوق ہیں. ہاں، طاقت بھی پیدا کرنی ہے اور دین بھی سیکھنا ہے، کیونکہ دین بتاوے گا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. آخرت بنانے کے لیے اللہ نے آخرت والا علم دیا ہے، وہ علم دین ہے. علم دین آخرت بنانے کے لیے ہے تاکہ جو جو حقوق ہمارے اوپر دنیا میں واجب ہوتے ہیں قائم ہو، وہ حقوق ادا ہو جائیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جو دین نہیں سیکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا حق ہے. اس کو تو اپنی ضرورت راحت کی خبر ہوگی کہ یہ ضرورت ہے اور یہ راحت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ راحت ہے. آج دنیا میں یہی ہے کہ اپنی راحت ضرورت، اپنی راحت ضرورت، اسی کا چکر ہے. اسی کا چکر ہے. راحت ضرورت، راحت ضرورت کا تعلق تو ہر حیوان سے ہے. ہر حیوان اپنی ضرورت راحت چاہتا ہے. ہر حیوان، ہاں، اس کی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورت پوری ہو جائے گی پھر وہ راحت لے گا. ہر حیوان، انسان ہو یا غیر انسان. یہ اصل نہیں ہے کہ ضرورت پوری ہو جاوے، راحت پوری ہو جاوے. یہ اصل نہیں ہے. یہ تو گزارے کا سامان ہے، کامیابی کا سامان نہیں ہے. کامیابی کا سامان یہ ہے کہ دین اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری ہو جائے. وہ کامیابی کا سامان ہے، یہ ضرورت کا سامان ہے. اس لیے اس میں فرق کرنا ہے. دین نہ ہونے کی وجہ سے اس میں فرق نہیں کرتے. اپنی راحت ضرورت، اپنی راحت ضرورت، اس کا غلبہ ہے. اسی میں دین کی طرح سے بے توجہی ہوتی ہے. اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ جس طرح اپنی راحت ضرورت کو دیکھتے ہو اس طرح اپنی زندگی کے مقصد کو بھی دیکھو کہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی ہے. کیا حیوان کی طرح راحت ضرورت پوری کرنے کے لیے دی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہم کو اللہ کے کام کے لیے بنایا ہے. سب چیزوں کو ہمارے کام کے لیے بنایا، اور ہم کو اللہ نے اپنے کام کے لیے بنایا کہ تم میرے کام کے لیے ہو. جناتوں کو، انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ سب چیزوں کو تو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو اللہ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا. یہ شرف، یہی نبیوں کی دعوت ہے کہ تم تو اللہ کے کام کے لیے پیدا ہوئے ہو. اس لیے اللہ کے کام کے بنو. اور اللہ کے کام میں بننے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں: ایمان، علم. ایمان، علم. ایمان، اللہ سے تعلق پیدا کرو، یقین پیدا کرو، یہ تقاضا ہے. خوف پیدا کرو اللہ کا، کہ جو خوف، اگر اللہ کا خوف پیدا ہوا تو آدمی اللہ کی طرف چلے گا. اللہ کے خوف میں اور دوسری چیزوں کے خوف میں یہ فرق ہے. دوسری چیزوں کا خوف ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرتا ہے. آگ کے خوف سے آدمی آگ سے دور ہو جائے گا، لیکن اللہ کے خوف والا اللہ کی طرف چلے گا. ہاں، اللہ سے ڈرنے والا کہاں جائے گا؟ کہ اللہ کی طرف جائے گا. من خاف ادلج ومن ادلج وبلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، وہ منزل کو پہنچ گیا. اس لیے خوف پیدا کرنا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا خوف اللہ کی طرف لے جائے گا. اللہ کی رحمت کی امید اللہ کی طرف لے جائے گی. اس لیے ہم کو بشارتیں بھی سنائی ہے، ہم کو وعیدیں بھی سنائی ہے کہ بشارتیں سنو کہ اللہ کیا کیا دینے والے ہیں، اور وعیدیں سنو کہ اللہ کی کیا کیا سزائیں. اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی طلب ہوگی. طلب نہیں ہے یوں ہی دیکھیں کیا ہوتا ہے، کون بات کرتا ہے، یہ کچھ نہیں. اس کو رواج کہتے ہیں، تماشا. اپنے کام کو تماشا نہ بنائیں، بلکہ کام میں کیا ہے کہ تقاضے پورے کریں، تماشے نہ بنائیں. اس لیے بیٹھ جائیں آرام سے. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے، اب کاموں میں ہر قسم کی سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں. جب نعمتیں ملے، راحتیں ملیں تو کیا کرنا چاہیے کہ نعمتوں راحتوں میں نہیں گم ہونا چاہیے، بلکہ نعمت ملے، راحت ملے تو اپنا کام زیادہ کریں. یہ طریقہ نبیوں کا ہے کہ اللہ نے نعمتیں دے دی، راحتیں دے دی،
تو ایک دم کام کی طرف یکسو ہو جائیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کام کی طرف یکسو ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ساری راحتیں دے دی ہے، اس لیے طلب کے ساتھ اور نیت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ ہاں، عمل بنتا ہے نیت کی وجہ سے، نیت کے ساتھ بات سنیں، نیت کے ساتھ کام کریں۔ مسلمان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ یہ دو چیزیں صحابہ اپنی نیتوں میں بناتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان کی صفت بتائی کہ یہ حضرات کیا چاہتے تھے کہ اللہ کا فضل چاہتے تھے کہ اللہ فضل فرما دے، اللہ مہربانی کر دے، کیونکہ اللہ کے فضل میں سب چیزیں ہیں کہ اللہ فضل فرمائے تو کہ جنت بھی مل جائے گی، جنت بھی فضل سے ملے گی، عمل سے نہیں ملے گی۔ تو وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی چاہتے تھے کہ اللہ بس مہربانی فرما دے، فضل فرما دے، اور اللہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ ہماری نیت بھی یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے فضل کا طلبگار رہنا ہے۔ چونکہ سیکھنے سکھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، اس لیے سب چیزیں ہماری ناقص رہ جاتی ہے کہ نیت بھی سیکھیں، عمل بھی سیکھیں، ترتیب بھی سیکھیں کہ عمل بھی صحیح ہو جاوے، نیت بھی صحیح ہو جاوے، ترتیب بھی صحیح ہو جاوے۔ دین میں یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، نیت بھی ہو، عمل بھی ہو، ترتیب بھی ہو، اور طلب ہو۔ کس چیز کی؟ کہ طلب آخرت کی، آخرت کی طلب کہ میری آخرت بن جاوے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ دنیا میں جاتے تھے اپنا کام لے کر کے تو لوگوں سے یہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے تو آخرت کمانے کے ہیں، ہم تو اس لیے پھر رہے ہیں، اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہماری آخرت بنے۔ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں صرف، اور کچھ نہیں۔ دنیا بنانے کے لیے نہیں پھر رہے، آخرت بنانے کے لیے پھر رہے۔ یہی مقصد ہے اس کام کا کہ ایک ایک مسلمان اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرے جس سے اس کی آخرت بنے گی۔ آخرت بنانے کی اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ فرمایا کہ تجھ کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ یہ بات تو قارون کو اللہ نے بتائی تھی کہ اس کو مال بہت دیا تھا، بہت مال دیا تھا، مال دے کر کے اس کو کچھ باتیں فرمائی تھی۔ وہ باتیں اللہ نے قرآن میں ساری دنیا کے مالداروں کے لیے اتاری ہے، ساری دنیا کے مالداروں کے لیے، تھوڑا مال ہو، زیادہ مال ہو، ہاں، بلکہ صلاحیت والوں کے لیے وہ نصیحتیں اتاری ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک جو ہے داعی ہے، دعوت دیتا ہے ساری دنیا کو بھلائی کی طرف۔ تو اللہ نے اپنی کتاب میں یہ باتیں اتاری جو قارون کو بتائی تھی۔ وہ باتیں یہ تھی کہ وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تجھ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ اور تنبیہ کی ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا۔
ہاں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہے، کہ تو دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولنا. اس کی تفسیر حضور نے بتائی نہ بھولنے کی. یقول ابن آدم مالی مالی، حدیث میں آدم کا بیٹا یوں کہتا میرا مال ہے، میری جاگیر ہے، میری جائیداد ہے. ہاں وہ ہے، اس کو دیا ہے اللہ نے، لیکن حقیقت میں لیس لہ مال، اس کا ہے نہیں. ہاں اس کا کتنا ہے؟ فرمایا ما لبس فابلا وما اکل فافنا وما تصدق فابقى. ما لبس فابلا، اس کا کتنا کہ پہن کے پرانا کر دیا، یہ اس کا. کھا کے ختم کر دیا، وہ اس کا، کھا لیا وہ اس کا. یا پھر اللہ کے نام پر لگا دیا، وہ اس کا. اللہ کے نام پر جو لگایا وہ تو باقی رہے گا، یہ دونوں ختم ہے، فائدہ اٹھا لیا. یہ بتایا کہ اپنا حصہ مت بھول جانا، کہ آگے کر دے، آگے کر دے اللہ کے نام پر، اللہ کے کام پر، کہ یہ تو تیرا حصہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. جیسے قارون سے کہ اپنا حصہ مت بھول جانا، کہ جمع کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا، اس کو حفاظت کرنے سے تیرا حصہ نہیں ہوگا. ہاں بلکہ جو تو اللہ پر لگاوے گا، اپنے دین پر لگاوے گا، وہ تیرا ہوگا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جانا. اور کیا کرنا؟ کہ یہ تیسری بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو بھی احسان کر، تو بھی احسان کر. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے کہ تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر. اللہ نے تیری ضرورت پوری کی ہے، تو بھی دوسروں کی ضرورت پوری کر. یہ اس کو نصیحت کی تھی. اور وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ کر. کیوں کہ آدمی کے پاس صرف مال ہی مال ہو، دین نہ ہو، اور نہ وہ دین کی پیروی میں رہتا ہو، تو عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. ہاں عام طور پر یہ بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی پر اپنا فضل فرما دے اور اس کو صحیح سمجھ دے دے. جیسے بہت سے صحابہ مالدار تھے اور اللہ ان کی تعریف کی ہے. نہیں تو عام طور پر مال سے یہ مزاج بنتا ہے کہ مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا. بڑائی آتی ہے، فخر پیدا ہوتا ہے مال کی وجہ سے. ہاں پھر حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو. تو یہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں کی تھی قارون کو مال دے کر کے، تاکہ وہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناوے. یہ ہر نبی کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا کا ایک مقام ہے، آخرت کا ایک مقام ہے. کہ دنیا کا کیا مقام ہے؟ کہ دنیا کا مقام یہ ہے کہ یہاں حیات اور موت کا سلسلہ ہے. حیات اور موت کا سلسلہ ہے دنیا میں. یہ دنیا کا مقام ہے. ہر گھر میں پیدا بھی ہوتی ہے، مرتے بھی ہیں. ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت، ہر گھر میں حیات، ہر گھر میں موت. اور آخرت، کہ آخرت الگ ہے. کہ آخرت میں کیا ہے؟ کہ آخرت میں بدلہ ہے اور بقا ہے. دو چیزیں ہیں، بدلہ اور بقا. یعنی آخرت میں فنا ہونا نہیں ہے. فنا دنیا پر آ گیا، موت پر شخصی فنا، قیامت پر اجتماعی فنا. حدیثوں میں ہے کہ ہر آدمی کو اس کی موت پر پچھتاوا ہوگا.
تو پوچھا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ برے کو تو خیر ہونا ہی ہے، اس نے تو برائی کیا ہے، پھر اچھے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ کہ اچھے کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ وہ یوں پچھتائے گا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یہاں تو بہت ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں، اور کہاں سے شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ کہ آدمی کی نیت سے دینا شروع کرتے ہیں کہ نیت کی ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کی نیت کر لی کہ نیت پر دینا شروع کر دیا۔ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں اندر نیت کو سوائے بندے اور اللہ کے، کہ نیت پر ملے گا، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں نیت پر ہی ملے گا، بغیر نیت کے نہیں ملے گا۔ نیت سے عمل عبادت بنتا ہے، بغیر نیت کا عمل عادت کہلاتا ہے۔ ایک عادت ہے، کرتے ہیں لوگ، ان کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بغیر نیت کے ہو جاتا ہے کہ نیت پر دیں گے اور نیت پر ہی دیں گے، اس لیے نیت پر دینا شروع کیا ہے۔ پھر عمل کیا اور صحیح عمل کیا اور صحیح نیت سے کیا کہ اب اس عمل پر دیں گے اور بڑا چڑھا کر کے دیں گے، ہاں بڑا چڑھا کر کے دیں گے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر نیکی ہوئی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اللہ پاک بدلہ دینے کے لیے۔ اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں کہ اپنے فضل سے اس نیکی کو بڑھائیں گے اور ایک بڑا بدلہ بنا کر اس کو دیں گے، تو اس کے عمل پر بھی دیں گے۔ اور اگر اس نے اپنے عمل میں دوسروں کو بھی شامل کیا ہے، یعنی دوسروں کو سکھایا ہے، دوسروں کو دعوت دی ہے، دوسروں کو تیار کیا ہے، تو پھر اس کا عمل اور بڑھا دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا کہ تم نے فلانے کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اس کو تم نے سکھایا تھا، کہ یہ اس کو بھی دیا ہے اور تمہیں بھی دیا ہے۔ ہاں یہ اللہ کی دین ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث کہ بھلائی کی طرف رہبری کرنے والے کو اتنا دیتے ہیں جتنا خود بھلائی کرنے والے کو دیتے ہیں۔ کہ آپ نے عصر سے پہلے یا مغرب سے پہلے ملاقاتیں کر کے کچھ لوگوں کو مسجد میں لے آئے جو مسجد میں آتے نہیں تھے۔ اب جتنے لوگوں نے وہ مغرب کی نماز پڑھی ہے، ان سب کی مغرب کی نمازوں کا ثواب اس طرح اس کو دیں گے، ان کو سب کے برابر دیں گے۔ ایک نماز کو آپ 10 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن 10 آدمیوں نے آپ کی دعوت سے نماز پڑھی ہے تو آپ کو 10 مغرب کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، یہ کمائی ہے اس امت کی کہ اس کو ایسا عمل دیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی کرے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے دوسروں میں بھی اس کو چلاوے۔ مولانا الیاس صاحب اس کی ترغیب دیتے تھے کہ بھلے آدمی ہو خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے تو کراؤ، وہ کریں گے اور خدا تمہیں بدلہ دیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی محنت کی ترتیب ہے۔ یہ 2 دور ہیں محنت کے، ایک مکہ فتح ہونے سے پہلے کا دور ہے، ایک مکہ فتح ہونے کے بعد کا دور ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو کام آسان ہو گیا، اس لیے کہ عرب کے قبائل اس کے انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور قریش میں۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو قریش کی طاقت ٹوٹ گئی اور حق آسان ہو گیا قبول کرنا، ورنہ اس کی وجہ سے لوگ ماننے میں آگے پیچھے ہو رہے تھے، کیونکہ یہ قریش پیشوا تھے، یہ سردار تھے، یہ چودھری تھے،
ان کی وجہ سے رکاوٹ تھی. اب لوگوں میں نرمی آ گئی اور وہ طلب ان میں پیدا ہو گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے ساتھیوں کو دعوت دینے کے لیے مختلف جگہوں پر روانہ فرمایا تاکہ وہاں جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دے, پھر ان کو سکھاوے اسلام. خالی دعوت دے کر نہ چلے آئیں بلکہ رہیں وہاں, لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں, ان سے احکام سیکھیں, ان سے سنتیں سیکھیں, ان سے قرآن شریف سیکھیں. اس طرح صحابہ دعوت دیتے تھے, خالی مسلمان بنا کر کے نہیں چلے آتے تھے بلکہ انہیں ان کے پاس رہ کر کے سکھا کر آتے تھے. اس لیے لوگ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے, ان کی محنت سے جو ہے ان کی محنت سے دین کے طریقے ان کی زندگیوں میں آتے تھے. محنت بھی دیکھتے تھے, صحبت بھی ملتی تھی, اور یہی دونوں مؤثر ہے دینداری میں کہ آدمی کو صحبت ملے. کن کی کہ اچھے لوگوں کی, جاننے والوں کی, بڑوں کی, تو صحبت بہت مؤثر ہوتی ہے. دوسرے نمبر میں اب اس کی اپنی محنت ہوتی ہے کہ خالی بڑوں کے پیچھے پیچھے چلنے سے کچھ نہیں آتا. ہاں, بڑوں کی راہ لے, بڑوں کے طریقے اختیار کرے, ان کا طرز حاصل کرے, پھر اپنی محنت بھی لگاوے. یہ دونوں باتیں جمع ہوتی تھی, صحبت, محنت. اب کوئی کمی نہیں رہ جاتی تھی, اپنے اپنے استعداد کے مطابق لوگ ترقی کرتے تھے اپنے دینداریوں میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے اور وہ حضرات وہاں جا کر محنت کر کے ان کو اسلام میں داخل کر کے پھر ان کو چھوڑ کے نہیں چلے آتے تھے, ان میں ٹھہرتے تھے جب تک تقاضا ہو یا جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہو اتنا وہاں ٹھہریں گے اور ضروریات دین سے ان کو واقف کریں گے, اس کا عملی طریقہ بتائیں گے. پھر ان میں سے کسی بعضوں کو مدینے لے کر آ جاتے تھے کہ تم مدینے چلو ہمارے ساتھ, اور وہاں پوری بات دیکھو, پورا کام دیکھو, پورا دین دیکھو. اس سے پوری چیز ان کے سامنے آ جاتی تھی. یہی محنت کا طریقہ ہے. تو آج ذکر ہے خالد بن ولید کو بھیجنے کا. خالد بن ولید سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے, اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. لیکن چونکہ بہت استعداد والے آدمی تھے تو بہت کچھ کما لیا تھا انہوں نے اتنے دنوں میں. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام لیا ہے کیونکہ وہ کام کے آدمی تھے, ان کے مسلمان ہونے کا آپ کو انتظار تھا. یہ مسلمان ہو جاوے, ہمارے کام میں آ جاوے تو ہم اس کی خوب قدر کریں. وہ اسلام لے آئے, پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام میں لگایا, بڑے بڑے کام ان کو دیے. آج اسی کا ذکر ہے کہ خالد بن ولید کو نجران بھیجا تھا. نجران کا علاقہ ابھی بھی سعودیہ میں ہے, یمن کی طرف, مکے سے مشرق کی جانب میں ہے, تقریباً 900 کلومیٹر پر ہے. نجران مشہور جگہ ہے. تو نجران کے رہنے والوں کی طرف خالد بن ولید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا دعوت دے کر کے. اسی کا ذکر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو حارث بن کعب, یہ قبیلہ تھا وہاں کا, ان کی ہدایت کے لیے نجران بھیجا اور یہ فرمایا کہ ان کو دعوت دینا اسلام کی, ان سے جنگ جہاد نہیں کرنا, ابھی ان کو دعوت دینا. 3 دن تک مسلسل ان پر محنت کرو, اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو بس ہمارا کام ہو گیا. ہاں, وہ نہ مانے تو پھر جنگ جہاد کا حکم ہے. یہ فرمایا تھا کیونکہ اصل یہ لوگوں کو دیندار بنانا. تو خالد روانہ ہوئے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے. پھر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر کے ان کے درمیان میں پھیلا دی, اور یہ ان کے درمیان میں پھیل کر کے ان کو دعوت دیتے تھے ہر طرف, اور لوگوں کو بلاتے تھے اللہ کی طرف. اے لوگوں اسلام لے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگوں اسلام لے آؤ گے. ہاں, یہی طریقہ ہے, تواضع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, خوش اخلاقی کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے. ڈنڈے کے زور سے کوئی چیز نہیں چلتی, ڈنڈے کے جواب میں ڈنڈے آئیں گے, اخلاق کے جواب میں اخلاق آتے ہیں. تو کہ اے لوگوں اسلام لے آؤ, سلامت رہو گے. تو ان کی اس محنت پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے. تو اب کام پورا نہیں ہوا, بلکہ اب کام